اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان تمہیں مفلسی اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور غلط کاری کا تم کو حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا بڑی وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے، جسے وہ چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، اور جس سے من جانب اللہ حکمت عطا ہوئی بے شک اسے در حقیقت خیر کثیر یعنی بڑی دولت مل گئی۔ عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم اپنی خیرات اعلانیہ طور پر دو تو بھی اچھا ہے، اور اگر اسے پوشیدہ رکھو اور حاجت مندوں کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے کچھ گناہوں اور برائیوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی انہیں مٹا دے گا۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے رسول، ان لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، یعنی تمہارا فرض صرف راستہ دکھانا ہے، اور اللہ سے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اور تم جو کچھ مال خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارے اپنے فائدہ کے لیے ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو۔ تم جو مال و دولت خیرات میں دو گے وہ پورا تمہیں ادا کر دیا جائے گا، اور تم پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ خیرات خاص طور پر ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح گر گئے ہیں کہ روئے زمین پر سفر نہیں کر سکتے۔ ناواقف انہیں خودداری برتنے اور رکھ رکھاؤ کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، مگر تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر اور ان کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے اپنے آسیب سے مخبوط الحباس بنا دیا ہو، یعنی جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ سود خور ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ قائل ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا ہے، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو ممانعت کے بعد پھر ایسا کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیر و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکرے اور گنہگار ہیں اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، خدا کی نافرمانی سے ڈرو، اور جو کچھ سود لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر خدا اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہوگا، یعنی تو جو تمہیں مل جائے گا، نہ تم زائد لے کر کسی پر ظلم کرو گے، اور نہ اصل مال خرد برد کر کے تم پر ظلم کیا جائے گا۔